بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو حروف تہجی کا 11واں حرف دال کے جو اردو حروف تہجی کا 11واں حرف ہے اس کے حوالے سے عزیز طلبہ چند مفید ضروری باتیں جو ہیں وہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے. تو عزیز طلبہ فرسٹ آف آل جو دال ہے یہ اس کا سائن ہے، یہ اس کی علامت جو ہے یہ دال کی بنی ہوئی ہے. یعنی کہ جب ہم دال لکھتے ہیں تو اس علامت میں یا اس سٹائل میں ہم جو ہے اس کو لکھتے ہیں. عزیز طلبہ اس کے بعد ہم نے اس کی شکل دیکھنی ہے، پھر اس کا نام اور پھر اس کی آواز، اور ان تینوں چیزوں کے بعد عزیز طلبہ ہم چند اور ضروری چیزیں جو ہیں وہ دال کے متعلق جو ہے وہ سیکھیں گے. عزیز طلبہ یہ اس کی شکل ہے، اور شکل جو ہم نے اس کی علامت دیکھی ہے، سائن دیکھا ہے، بالکل اس کے جو ہے اس جیسی ہی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے جب ہم دال اردو حروف تہجی میں لکھنا چاہ رہے ہیں عزیز طلبہ تو اسی شکل میں ہم لکھیں گے. شکل کے بعد عزیز طلبہ اس کا نام ہے، تو نام ہے دال. دال الف اور لام کے حروف جب ہم ملاتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے وہ حرف دال جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ بن جاتا ہے. عزیز طلبہ اس کے بعد ہے دال کی آواز. دال زبر دا، یہ جو ہے عزیز طلبہ اس کی جو آواز ہے اس کو ہم جب پروناؤنس کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں تو اس کی آواز ہے دا. دال زبر دا. عزیز طلبہ ان تینوں چیزوں کے بعد اگلی چیز جو ہم سیکھیں گے وہ ہے دال اردو زبان کا 11واں، فارسی زبان کا 10واں، عربی زبان کا 8واں اور ہندی زبان کا 18واں حرف ہے. عزیز طلبہ جب ہم ان زبانوں کی حروف تہجی کی تختی کو دیکھتے ہیں، حروف تہجی کو دیکھتے ہیں تو عزیز طلبہ جو دال ہے یہ اردو زبان میں 11ویں نمبر پر جو ہے وہ آتا ہے اردو کی تختی میں. اور عزیز طلبہ یہی دال فارسی زبان میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے، اس کا 10واں نمبر ہوتا ہے. اور یہی دال عزیز طلبہ عربی زبان میں 8ویں نمبر پہ عزیز طلبہ آتا ہے. اور یہی دال عزیز طلبہ ہندی زبان میں 18ویں نمبر پہ، جو ہندی زبان کے حروف تہجی کی تختی ہے اس میں 18ویں نمبر کے اوپر دال جو ہے عزیز طلبہ یہ آتا ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ دال کا عربی زبان میں جو تلفظ ہے وہ دال ہے. یعنی کہ دال الف اور الف کے اوپر جو ہے وہ مد ہے اور پھر لام لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ہوا دال. دال کا عربی زبان میں یہ اس کی شکل ہے، سائن ہے، اور پھر اس کا جو عربی میں ہم تلفظ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دال. عزیز طلبہ اس کے بعد ہے دال جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. جیسے حرف جو ہے وہ سبق میں ہم یہ چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے یہ مذکر ہے، یہ حرف جو ہے وہ مؤنث ہے. یعنی کہ ہماری جو حروف تہجی کے حروف ہیں ان میں سے بعض مذکر حروف ہیں اور بعض جو ہے وہ مؤنث حروف ہیں. تو اسی طرح جو دال ہے یہ جنس کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا ہے، یہ مؤنث ہے. اسی طرح اس کے بعد دال شمسی حرف ہے. یعنی دال کا جو شمار ہے عزیز طلبہ وہ شمسی حروف میں ہوتا ہے. کچھ حروف قمری ہیں، کچھ شمسی ہیں. تو دال کہاں پہ شمار ہوتا ہے؟ دال جو ہے عزیز طلبہ شمسی حروف میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور آخر میں جو چیز ہم دال کے حوالے سے عزیز طلبہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے دال جو ہے دال کے حساب ابجد میں، یعنی کہ دال کے حساب ابجد میں 4 عدد مقرر ہیں. یعنی کہ ہر جو حرف ہے عزیز طلبہ اس کی عددی قیمت ہوتی ہے. تو دال کی جو عددی قیمت ہے عزیز طلبہ اس کے جو حروف ابجد میں 4 عدد جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے.
اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔